ایک ایسے مجاہد صحابی جن کا نام سنتے ہی دشمنوں کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا تھا، اور ایسے مجاہد جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ لوگ چاہتے ہیں ان کا اورا دبا دیا جائے، ان کا احتیاط بند کر دیا جائے، جو لوگ ان کے بارے میں جانے ہی نہ۔ اور اللہ کے رسول نے ان کو ایک لقب دیا، سیف اللہ، یعنی اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی محمد سفیان۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سے سب ٹھیک ہوں گے۔ کرتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ۔ جب مسلمان مکے والوں سے پریشان ہو گئے تو انہوں نے وہاں سے نکل کر ہجرت کی مدینے کے لیے، وہیں پر اسلام کی مضبوطی کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب مکے اور مدینے کے لوگوں کے بیچ میں آپس میں جنگ ہوئی، یعنی مسلمانوں نے مکے کے کافروں سے جنگ کری۔ تو اسی دوران حضرت خالد بن ولید کسی کام کی وجہ سے مکے سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جب مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی تو مسلمانوں نے مکے کے کئی لیڈروں کو غلام بنا لیا، اور اس میں سے ایک تھے حضرت خالد بن ولید کے بھائی۔ جب حضرت خالد واپس آئے، مکہ میں سناٹا دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے انہیں بتایا مسلمانوں نے ہمارے اوپر اس طریقے سے حملہ کیا ہے، اور تمہارے بھائی کو بھی انہوں نے بندی بنا لیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آیا، اور وہ تیار ہو گئے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی وہ مدینے کی طرف رخ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ مسلمان ان غلاموں کے ساتھ ایک الگ ہی رویہ کر رہے ہیں۔ وہ ان غلاموں کو دی ہوئی ایک رقم کے مطابق وہاں سے رہا کر رہے ہیں، 100، 200، 500، 50، اس کی حیثیت کے مطابق اسے رہا کیا جا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے خالد کے بھائی کی رقم لگائی تھی سب سے زیادہ، کیونکہ وہ ایک بہت ہی امیر خاندان سے تھے، جس کی قیمت رکھی 400 سونے کے سکے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کے لیے یہ کوئی بڑی قیمت نہیں تھی۔ انہوں نے قیمت ادا کی اور اپنے بھائی کو چھڑا کر کے لے کر آ گئے، اور سوچا کہ اب ہم جب واپس مکہ پہنچیں گے تو ہم وہاں سے مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کریں گے۔ لیکن وہ جیسے ہی رات میں رکے اور رات میں سونے لگے، حضرت خالد نے رات میں دیکھا کہ ان کے بھائی ان کے برابر کے بستر سے غائب ہیں، اور وہاں پر انہیں ایک لیٹر ملا جس میں صاف یہ لکھا ہوا تھا کہ اے خالد، میں واپس جا رہا ہوں مسلمانوں کے پاس، کیونکہ محمد جیسا شخص میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں ان کی سیرت سے تو تبھی واقف ہو چکا تھا، لیکن میں نے اسلام اس وقت میں اس لیے قبول نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنے لگیں کہ انہوں نے غلامی کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے۔ اب جب تم نے مجھے چھڑا لیا ہے اور میں آزاد ہوں، تو اب میں جا کر کے دوبارہ اسلام قبول کر رہا ہوں، تو اگر تم بھی چاہو تو آ سکتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے ارادہ کیا مسلمانوں کے اوپر جنگ کرنے کا۔ پھر مسلمانوں کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی، جنگ احد، جس میں کافروں کو لیڈ کر رہے تھے وہ تھے خالد، اور انہی کے ساتھ مکہ کے کچھ اور سردار بھی تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 1000 تھی، اور سامنے 3000 کا لشکر، یعنی صاف کہا جائے تو ہر مسلمان کو اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑی جنگ کا مقابلہ کرنا تھا۔ لیکن جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوا تو اس میں سے بھی کچھ لوگ بھاگ گئے، اور پھر بچے صرف 700 مسلمان، یعنی 7 سے مسلمانوں کو 3000 لوگوں اپنے 4 گنا فوج کا مقابلہ کرنا تھا۔ ان میں سے 50 لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ تعینات کر دیا، اور کہا کہ اگر تمہیں لگے کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں تم وہاں سے اترنا مت، اور تمہیں یہ لگے کہ جب ہم جنگ جیت چکے ہیں اور یہ لوگ بھاگ چکے ہیں تب بھی تم وہاں سے بالکل مت اترنا۔ لیکن حضرت خالد ان 50 لوگوں کو بڑی دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو مسلمان اس طریقے سے ٹوٹ کر ان لوگوں کے اوپر پڑے کہ تھوڑی دیر میں یہ نظر آنے لگا کہ مکے والے بھاگ رہے ہیں مدینے والوں سے ڈر کر کے۔ جیسے ہی وہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے تو پہاڑ پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں اور ہم اس مال غنیمت کو حاصل کر سکتے ہیں، تو وہاں سے کچھ لوگ اس ٹکڑی کو چھوڑ کر کے میدان جنگ میں آ پہنچے، اور خالد کی نظر تھی انہی 50 لوگوں۔ جیسے اسے پتا چلا کہ وہاں سے وہ 50 ہٹ چکے ہیں تو انہوں نے ترنت اپنا ایک لشکر پہاڑ کے پیچھے سے بھیجا اور ان کے اوپر حملہ کر دیا، جس میں مسلمانوں کے اوپر دونوں طرف سے حملہ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا، اور کئی بڑے بڑے صحابہ بھی شہید ہوئے۔ پھر ایک روز کافی زیادہ لمبا عرصہ گزرنے کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد کہاں ہے؟ اتنے ذہین اور ہوشیار انسان کو تب تک ہمارے بیچ آ جانا چاہیے تھا۔ جیسے یہ بات حضرت خالد بن ولید کے بھائی نے سنی تو وہ ترنت بھاگے اور ایک لیٹر لکھا حضرت خالد کے لیے۔ ویسے تو پہلے بھی بہت سارے لیٹرز لکھتے تھے کہ حضرت خالد کو اسلام کی طرف بلایا جائے۔ جیسے وہ لیٹر ان کے پاس گیا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں مسلمانوں سے جا کر کے ملاقات کرتا ہوں، اور وہ مسلمانوں کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام دھرم قبول کر لیا۔ کچھ وقت بیتنے کے بعد حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کی طرف سے پہلی جنگ میں شامل ہوئے، جنگ موتا، جہاں پر صرف
3000 مسلمانوں کو 2 لاکھ رومیوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ اگر آپ اینیمیشنز دیکھیں تو یہ آپ کو کچھ اس طریقے سے نظر آئیں گے کہ یہ 3000 لوگوں کی ایک ٹکڑی ہے اور اس کے سامنے یہ ہیں 2 لاکھ لوگ۔ جب ان سے مقابلہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر کے، رومنوں کی فوج کو لے کر کے ایک میدان سے باہر آ کر بیچ چٹانوں کے بیچ میں لے آئے، جہاں پر نہ تو وہ لوگ اس طرف اور نہ اس طرف سے مقابلہ کر سکتے تھے، بلکہ جنگ ہوگی تو آمنے سامنے۔ اب جب 3 وہ لوگ جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنا کر کے بھیجا تھا وہ صحابی شہید ہو چکے، تو لوگوں نے چنا حضرت خالد بن ولید کو۔ جیسے حضرت خالد بن ولید کمانڈر بنے تو وہ سمجھ گئے کہ ہم اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس سے ہم جنگ نہیں جیت سکتے، تو انہوں نے سمجھا کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ لوگ ہی میدان سے پیچھے ہٹنے لگے اور یہ نہ سوچے کہ مسلمان کمزور ہیں جس وجہ سے یہ کہیں مدینہ پہ حملہ نہ کر دیں۔ تو حضرت خالد بن ولید دھیرے دھیرے اپنے لشکر کو پیچھے لینے لگے اور سامنے رومن لشکروں کو یہ لگنے لگا کہ یہ جان بوجھ کر ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں، اور پیچھے سے ڈھول نگاروں کی آوازیں آنے لگی، جس سے ان کو یہ لگنے لگا کہ مدینے سے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے جو ہمیں ہرا دے گا، اور یہ لوگ چاہ رہے ہیں جان بوجھ کر کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں تاکہ ہم ان کے جال میں پھنس جائیں۔ جب یہ چیز رومنوں نے دیکھی تو وہ رومن اس جنگ کو چھوڑ کر واپس جانے لگے اور مسلمان واپس چلے گئے۔ اس سے آگے ہم باتیں کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو تب تک کے لیے سبسکرائب۔